ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمحسنين والنار للكافرين والمشركين والملحدين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم المبشرين والمنذرين والشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم مہربان عالم محمد عاشقان سید الشہداء، ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جس کے ذیل میں ہماری گفتگو مستقل ہو رہی ہے اور جس موضوع پر ہو رہی ہے، آج اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا تھا اور آج کے دور میں اس قیام سے ہمیں جو دروس ملتے ہیں، ہمیں جو راستے ملتے ہیں، اس پر ہم کتنا گامزن ہیں اور کتنا ہونا چاہیے۔ اللہ نے کئی مقامات پر مومنین کو مخاطب کیا ہے۔ جب اطاعت کی باری آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت، وَأُولِی الْأَمْرِ مِنکُم۔ یہاں پر اہل تشیع کے علاوہ جن لوگوں نے ترجمے کیے ہیں، اس ترجمے میں صرف اور صرف دنیا پرستی نظر آتی ہے۔ جو علماء اہل تشیع نے ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی اطاعت۔ دوسرے لوگوں نے کہ تاجر کی اطاعت کرو، بڑے لوگوں کی اطاعت کرو، حاکم کی اطاعت کرو، ہمارے ملک کا جو حاکم ہے اس کی اطاعت کرو، وغیرہ وغیرہ جو ترجمے ہیں۔ ہمیں ان ترجموں کی طرف زیادہ نہیں جانا، ہمیں دیکھنا ہے کہ اطاعت کی منزل کہاں سے شروع ہوئی اور کس کا کتنا رول ہے۔ بہت اہم چیز ہے، اطاعت میں کس کا کتنا رول ہے، تو پھر وہ مطیع و فرما برداری کون ہے۔ اگر ہاتھی بہتر ہے، ہدایت کرنے والا افضل ترین ہے، اگر وہ زمین پر اس جیسا کوئی ہدایت کرنے والا دیکھا جائے تو کوئی نہ دے، لیکن جس کو ہدایت کی جا رہی وہ خود لے ہی نہیں رہا ہے، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا، قبول ہی نہیں کر رہا۔ آپ تمام وہ مقامات جو سن چکے ہیں، وہ قومیں جو آپ سن چکے ہیں، اللہ نے اپنی طرف سے جو ہادی بھیجے وہ سارے کے سارے عظیم ہادی، عظیم لیڈر تھے، عظیم رہنما تھے۔ ان کے ساتھی بھی بڑے عظیم ہوئے، لیکن
اصل مقام اس کا ہوتا ہے جو قبول کر رہا ہے. جیسے ابھی میں اگر مثال دے دوں, آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, اچھا اسکول تلاش کرتے ہیں, اچھے ٹیچر تلاش کرتے ہیں. ٹیچر بہت اچھا ہے, اسکول بہت اچھا ہے, آپ کے بچے کے نمبر کم کیوں آئے؟ اسکول, ٹیچر, برا کون ہے؟ کمی کس کے اندر ہے؟ اسکول کی دیواریں تو نہیں پڑھاتی نا, اسکول کی چھت تو نہیں پڑھاتی, اسکول کا انوائرمنٹ تو نہیں اسے پڑھاتا, ٹیچرز پڑھاتے. اسکول اچھا دیواروں سے ہے, انوائرمنٹ سے ہے, چھتوں سے ہے, وہاں لگے ہوئے درختوں سے ہے, یا اس کی اچھائی اس کے ٹیچر سے ہے؟ آپ کہیں گے بھائی اسکول میں درخت لگے ہوں یا نہ لگے ہوں, رنگ و روغن ہو یا نہ ہو, اس کے ٹیچر اچھے ہیں تو اسکول اچھا. آپ اپنے بچوں کو وہاں دیں. اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کا بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتا ہے, کہاں پڑھتا ہے؟ آپ بھی وہیں بھیجیے, تو بڑا اچھا اسکول. دونوں نے بھیج دیا, ایک کے بچے نے اسکول ٹاپ کر لیا, دوسرے کا بچہ جو ہے فیل ہو کے آ گیا. ارے آپ تو کہتے تھے اسکول بہت اچھا ہے, میرا بچہ تو فیل ہو گیا. تو بچے سے پوچھا کہ بھائی آپ کرتے کیا تھے, آپ نے پڑھا کیسے؟ تو بچے نے کہا کہ ایک دن ہمارے ٹیچر استاد نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کتابوں کی عبادت کریں. تو دونوں نے الگ الگ عبادت سمجھا. تو وہ اپنے گھر آیا تو جیسے گھر میں عبادت ہوتی تھی, کتابوں کو رکھا, اگربتی, موم بتی اور خوشبو سب کتابوں پہ روز بجاتا رہا. دوسرا کتاب کو یہ سمجھا کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کتابوں کو غور سے پڑھو. دونوں کے نتیجے الگ الگ آئے. جب اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا سمجھا اپنے استاد کی بات کو, کہا استاد نے کہا کتابوں کی عبادت کرو, تو میں نے سمجھا کتابوں کو اور زیادہ غور سے پڑھو. جتنا غور سے پڑھیں گے اتنے ہی کتابوں کے اندر جائیں گے, یعنی اس کے متعلق کو سمجھیں گے. تم نے کیا سمجھا؟ ہم نے تو سمجھا کہ کتابوں کی عبادت کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے آس پاس اگر بتی, موم بتی, خوشبو لگاؤ, یہی اس کی عبادت ہے. تو سمجھ میں آیا کہ استاد کہنا کیا چاہ رہا ہے اور سمجھنے والے سمجھ کیا رہے ہیں, بس یہی فیل ہو جاتے ہیں. اب اسلام کے مقام پر اگر آ جائے, میں بہت جلدی آج چونکہ جلوس بھی ہے اور آپ صبح سے اسی کام میں لگے ہیں. اب آپ چلے آئیے, پیغمبر اکرم, میں تمام انبیاء کی بات نہیں کروں گا, یہاں سے پیغمبر اکرم سے شروع کروں. پیغمبر اکرم سے بڑا کوئی عالم زمین پر تھا؟ پیغمبر اکرم سے بہتر کوئی تھا جس کے لیے خداوند عالم کہتا ہے اگر محمد تم کو نہ پیدا کرتا تو زمین اور آسمان کو میں پیدا ہی نہیں. تو جو سمندر میں کشتیاں دوڑتی دکھ رہی ہیں یہ تمہارے تو فائدے, یہ چاند و تارے جو ٹمٹما رہے ہیں یہ سب تمہارے تو فائدے. تم کو نہیں پیدا کرتا تو کسی کو پیدا کرتا, اتنا افضل ترین. اس سے لیا ہوا دین کیسا ہو, اس سے لیا ہوا علم کیسا ہو, اس سے لیا ہوا راستہ کیسا ہو. تو بالکل اسی طرح سے راستہ اور رہنمائی حاصل ہوئی ہے لوگوں کو کہ جن کو جو چاہیے تھا وہ اس راستے پر گئے ہیں, جو پیغمبر چاہتے تھے اس راستے پر نہیں ہے. کمال ایک کا نہیں ہوتا, کمال دو طرفہ ہوتا. پیغمبر کا کمال یہ تھا کہ وہ بہترین چیزیں بتائیں, امت کا کمال یہ تھا ان ساری چیزوں کو قبول کریں, لیکن امت نے ساری چیزیں قبول نہیں. جیسے پیغمبر کے اخلاق کو دیکھا جائے, جب وہ نکلتے تھے تو بچوں کو بھی سلام کرتے. آج ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے دیکھتے کون پہلے سلام کرتے, چھوٹی سی اخلاق کی بات. پیغمبر اکرم نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے وہ کردار اور وہ اخلاق پیش کیا ہے, وہ دیانتداری اور امانتداری پیش کی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آپ وہ واحد شخص ہیں کہ جن پر ہم سب کو بھروسہ ہے. کتنا بھروسہ؟ تو آپ کی سچائی پر ہمیں یہ بھروسہ ہے کہ وہ پہاڑ ہے, اس کے پیچھے کوئی لشکر ہو,
اور آپ کہیں نہیں ہے، لشکر ہو اور ہم دیکھیں جا کے کہ لشکر ہے، تو ہم آپ کی بات مانیں گے، سمجھیں گے ہماری آنکھیں خراب ہو. یہ عقیدہ پیدا ہوا. وہی لوگ ہیں، وہی پیغمبر ہے جو یہ کہہ رہا ہے. ابھی ہم پیغمبر نے چونکہ ایک جملہ ایک ہی بات نہیں کہی ہے کہ تم یہ برائی چھوڑ دو، صرف اچھائی بتا رہا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. دیکھیے پیغمبر جب تک صرف اچھائی بتاتے اور دکھاتے رہے لوگوں کا ہجوم زیادہ تھا، لیکن جب پیغمبر نے برائی سے روکنا شروع کر دیا تو ہجوم کم ہو گیا. آج بھی یہ حالات ہیں کہ جب اچھائی کی طرف بلایا جاتا ہے، صرف اچھائی بیان ہوتی ہے تو لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور جب برائی سے روکا جاتا ہے تو لوگ کم ہو جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اسی چیز کو لیا نا، اچھائی اور امر بالمعروف نہیں دو اور ہم قریب آ جائیں. ہم نے اپنے ائمہ معصومین کے کردار کو، اخلاق کو، علم کو، عمل کو، شجاعت کو، سخاوت کو پڑھا ہے، دیکھا نہیں. ہم نے دیکھا نہیں ہے. آج کا زمانہ بڑا آسان ہے کہ آپ موبائل چلاتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، یہاں سے اٹھایا اور وہاں رکھ دیا، سیم ٹو سیم ہوتا ہے. اس میں کوئی تبدیلی، کاپی کرنے میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ اصلی یہ ہے اور یہ کاپی ہے، یہ اوریجنل ہے، یہ کاپی ہے، یہ اوریجنل ہے، یہ کاپی ہے. یہی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا لوگوں نے کاپی کیا. جس نے جیسا امام حسین علیہ السلام نے ایک مقام پر رہنماؤں کی وہ بتائی ہے، کتنے طرح کے رہنما ہوتے ہیں. جب مقام سالمیہ پر امام پہنچے ہیں تو ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور آیت کریمہ پڑھی، یوم ندعو کل اناس بامامہم. مولا دیکھیے امام سفر پر ہیں اور یہ پتا ہے کہاں جا رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے، وہاں کے سوال کر رہا ہے، لیکن ہمارا امام وہ ہے کہ اس جگہ پر بھی سے جواب. آیت کریمہ کہتی ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا قیامت. اس نے آیت پڑھی. امام علیہ السلام سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71. اب امام اس کے جواب میں کہتے ہیں، امام دعا الی ہدی، ایک امام و پیشوا ہوتا ہے جو لوگوں کی راہ راست اور کامیابی و سعادت کی طرف لے جاتا ہے. یقیناً امام کا یقیناً بلایا جائے گا اس کو قیامت کے دن. ہر شخص کو اس کے رہنما، اس کے لیڈر، اس کے پیشوا، اس کے امام کے ساتھ ہی بلایا جائے گا. رہنماؤں کی دو قسمیں. امام نے دوسری آیت پڑھ، امام نے آیت کریمہ پڑھی، فریق فی الجنت و فریق من سعیر. دو گروہ ہوں گے رہنماؤں کے، ایک جنت میں لے جائے گا اور ایک جہنم میں لے جائے گا. یہاں امام اس کی اقسام بتا رہے ہیں کہ دو قسم کے رہنما ہیں. اور ایسے مقام پہ سوال ہو رہا ہے جب امام سفر پر مقام سالمیہ پر موجود ہے. وہ شخص سوال کرتا ہے کہ مولا کیا صحیح ہے کہ لوگ اپنے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے؟ امام نے فرمایا کہ بے شک صحیح ہے، لوگ اپنے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے. لیکن امام دو طرح کے. امام سے مراد عربی میں پیشوا کو کہتے تھے، آگے جسے پیش امام بولتے ہیں. رہنما، لیڈر، نیتا. یہ والا نیتا نہیں جو اللہ نے خلافت کا نیتا بنایا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تمہارے لیے ایک نیتا، ایک رہبر، ایک لیڈر دینے والا ہوں. دو طرح کے رہنماؤں کی بات کی ہے. اور انسان کسی کو دیکھ کے کاپی کرتا ہے. امام نے دو طرح کے رہنما بتائے، ایک وہ ہے جو تمہیں جہنم پہ لے جائیں گے اور ایک وہ ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جائیں گے. اب دیکھیے جنت کی طرف کون لیے جا رہا ہے، جہنم کی طرف کون لیے جا رہا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ کس نے کس کو کاپی کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ بھی یاد کر لیجیے، کاپی کا جملہ ہے کہ مجھ جیسا
یعنی امام کہہ رہے ہیں اگر کوئی مجھے کاپی کرے گا تو مجھ جیسا ہوگا، اور تجھ جیسے کہ تجھے جو کاپی کرے گی وہ تجھ جیسا ہوگا. اگر مجھے کاپی کرے گا تو ساری دنیا اس کی رہنمائی کو قبول کرے گی، مانے بھلے نہیں. میں اپنے زمانے کے 2 رہنما آپ کو بتاتا ہوں. ایک چھوٹا سا ملک ہے لبنان، وہاں ایک رہنما ابھی تو شہید ہو گئے. ان رہنماؤں کو یہ شہید کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہا یہ حسین کی کاپی تھے اور وہ یزید کی کاپی تھے. یہ حسین جیسے تھے، وہ یزید جیسے تھے. تو یزید جیسا کبھی حسین جیسے کو قبول نہیں کر پائے گا. کیوں؟ یہ جنتی بات کریں گے، یہ دوزخی بات کریں گے، یہ آخرت کی بات کریں گے، یہ دنیا کی بات کریں گے، یہ رہنمائی کریں گے اور یہ گمراہ کریں گے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. نعرہ حیدری. شہید کا اس کی تقریر کا ایک جملہ میں بس اس کے 2-3 جو معنی مطالب بتا تقریر کرے تو انہوں نے لبیک یا حسین، جیسے ابھی آپ نے کہا لبیک یا حسین، انہوں نے کہا لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ بس کہہ دیا نعرہ ہے، نعرہ نہیں ہے. آپ اس شہید کا وہ سن سکتے ہیں کچھ الفاظ کے. لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے مولا آپ جو چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار. لبیک یا حسین کا مطلب یہ جیسے چاہتے ہیں ویسے کرنے کے لیے تیار. لبیک یا حسین کا مطلب جہاں چاہتے ہیں وہاں آنے کے لیے تیار. لبیک یا حسین کا مطلب جو آپ چاہتے ہیں وہ قربان کرنے کے لیے تیار. لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ گھر چاہتے ہیں تو ہم گھر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. مال چاہتے ہیں تو مال کی قربانی کی ضرورت پڑے گی تو ہم مال قربان کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو حسین جیسے ہیں، اور جب حسین جیسا میدان میں آتا ہے تو تعداد بھلے ہی کم ہو، حزب اللہ کی تعداد بہت تھوڑی ہے، لیکن ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ ان سے اچھا سپاہی کوئی نہیں. اس فقط حزب الہی رہبر سید خامنائی، اس فقط حزب الہی رہبر سید خامنائی. رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے. تھکا کون دشمن، تھکا کون دشمن، دشمن کون امریکہ، دشمن کون اسرائیل. کس نے کہا؟ خمینی نے. کس نے کہا؟ خمینی نے. خمینی کون؟ بت سکن، بت سکن زندہ باد، بت سکن زندہ باد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک یا نصر اللہ، لبیک یا نصر اللہ. نعرہ حیدری. آوازوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اور محب حسین کی اور زیادہ محبت نازل فرمائے. آپ نے دیکھا ہے کمال کس کا ہے؟ صرف رہنما کا کمال نہیں ہے، رہنما تو بہتر ہوتا ہی ہے قبول کرنے. میں نے اس سے پہلے مجلس میں عرض کیا تھا کہ وہاں امام موسیٰ صدر نے جب کوشش کی، دشمن ڈر گئے، ان کو کڈنیپ کر لیا گیا، آج تک ان کا پتہ نہیں ہے. قذافی جس کے خداوند عالم نے اس پر عذاب نازل کیا ہے، جس کے لاش کو وہاں کے راستوں میں لوگوں نے گھسیٹا. اور آگے چلے آئیے، کمال ان لوگوں کا ہے 80% charged. کن لوگوں کا کمال ہے؟ جنہوں نے انہیں قبول کیا. یہ باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی رہبر ہیں، ہمیں بھی اسی طرح قبول کرنا ہے. اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، دشمن کے سامنے، ظالم کے سامنے نہ جھکے، سینہ تان کے کھڑے رہیں. اور بہترین اور سب سے عظیم بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں،
سینہ تان کے اسی وقت کھڑے ہوں گے جب خود طاہر ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، دیوار میں ہوں گے. اس آیت کی اگر دیوار میں ہوں گے، میں آپ کو بتا دوں اس دیوار میں کون تھا اور کون دیوار سے باہر تھا. جو دیوار سے باہر تھا وہ یزید جیسا تھا، جو دیوار کے اندر تھا، جن لوگوں نے دیوار کے اندر یزید کی بیعت کی وہ اسٹین فائل میں آج بھی گرفتار ہیں، اور جو باہر تھے وہ سینہ تان کے کھڑے ہیں. کوئی گناہ لا کے تو دکھاؤ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا علی. اب دیکھیں قوم کا بھی کمال ہے، جنہوں نے اپنے رہنما کی بات پہ سوال نہیں اٹھایا کہ ہم کیوں جائیں گے. میں آپ کو وہاں کے دو افراد جن سے میں ملا، ان کی آنکھیں شہید ہو چکی تھی، دونوں پیر شہید ہو چکے، خوبصورت جوان. لیکن ہم نے ان سے پوچھا آپ کی شادی پہلے ہوئی تھی یا بعد میں؟ عظمت دیکھیں، کیا بعد میں ہوئی ہے؟ حالانکہ میرا سوال ان سے کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں نے سوال کیا تاکہ میں اس سوال کو لوگوں تک پہنچا سکوں. تو میں نے کہا ہر خاتون کے خوبصورت جوان چاہتی ہے شادی کرنے، وہ خاتون کیسے راضی ہے؟ ایک ہی جملہ تھا، اس کے گھر سے کئی لوگ شہید ہو چکے ہیں، شہادت کا مرتبہ جانتے ہیں. تو اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ قوم امام کے قریب اسی وقت ہوگی جب ماں کو شہادت کا مرتبہ پتا ہوگا. لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری یا علی. بالکل تاریخ دہراتی چلی آ رہی ہے. ہمیں اگر اپنے امام اپنے رہنما کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، چونکہ ہمارے رہنما انما کے دائرے میں ہیں، وہ نجاست سے دور ہیں. مجلس حسین اسی لیے ہوتی ہے کہ نجاستیں باہر رہیں، نجاستیں دور ہو جائیں. اگر نجس ہو بھی گئے ہیں تو حرص کی طرح اس فرش اعضا پر آئیں، توبہ کریں اور پھر طہارت کی منزل میں چلے جائیں. یہ عوام بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے. اور آپ قریب آ کے اگر دیکھ لیں تو جس طرح یزید نے پہلے ڈرانے کی کوشش کی، مروان بن حکم کو خط بھیجا حسین کو ڈراؤ، بیعت تو نہیں ہو تو قتل کر دو، سیدھا سیدھا ڈراؤ. اس نے بلایا، رات کی تاریکی میں بلایا تھا، لیکن جس کے پاس مطہرات طاہر نوجوان تھے جو اپنے امام کے آواز پر صرف لبیک جانتے تھے، ایسے افراد. حضرت عباس علیہ السلام امام علی علیہ السلام کی آغوش میں بیٹھے ہیں اور امام تعلیم دے رہے ہیں. نمبر سے شروع کرتے نا، گنتی سے. ایک، عباس نے کہا ایک، کہا دو، خاموش ہو گیا. بیٹا آگے کیوں؟ کہا بابا جس زبان سے توحید کا اقرار کر چکے ہیں. امام حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری یا علی. بابا جس زبان سے ایک توحید کا اقرار کر چکا ہوں، دو نہیں کہہ سکتا ہوں. حسین کے ساتھ وہ تھے جو صرف لبیک جانتے تھے. ہمارے والا لبیک نہیں، عباس والا لبیک. با وفا با وفا یا عباس یا عباس، با وفا با وفا یا عباس یا عباس، نعرہ حیدری یا علی. ہم رات کی تاریکی میں تجھے جواب نہیں دیں گے.
صبح کے اجالے میں دیں گے. یہ وہ افراد ہیں، سیم افراد چلے آ رہے ہیں. پھر عمرو بن سعید کو اسے معذور کر دیا. عمرو بن سعید کو گورنری مدینے کی دی گئی، اور یہ تھا کہ ایام حج قریب ہے اور حسین مکے آ رہے ہیں، وہیں قتل کر. نہ جانے کتنے لوگوں نے مکے میں پناہ لی، خانہ کعبہ میں پناہ لی، اور خانہ کعبہ کو نقصان بھی ہوئے، میں سب عرض کر چکا. امام حسین علیہ السلام یہ تھا حکم میں کہ اگر وہ غلاف کعبہ پکڑے ہوں تو اسی غلاف کے نیچے قتل کر دو. امام حسین علیہ السلام غلاف کعبہ تک گئے ہی نہیں، اور اگر امام چلے جاتے تو وہیں امام شہید کر دے. لیکن امام نے ایک کام، آپ دیکھیے امام ایک کام کرتے ہیں، امام کہیں چھپے نہیں ہیں، نہ مدینے میں چھپے جیسے دوسرے لوگ ایک انجان راستے سے مکے آئے، وہاں سے بھاگے کہیں اور گئے، جان بچاتے رہے، عبداللہ ابن زبیر، یہ سب لوگ. امام اسی راستے سے آئے جو مشہور ہے. لوگوں نے مشورہ بھی دیا آپ یہ والے راستے سے مت جائیے، مطلب ہائی وے سے مت جائیے، آپ کسی گلی سے چلے جائیے، مکے پہنچ جائیں گے. نہیں، چھپ کے نہیں جائیں گے، ہم چھپ کے نہیں جائیں گے، مکے میں نہیں چھپے. لوگوں نے کہا، رائے بھی دی، چھپ جائیے، خانہ کعبہ میں چھپ جائیے، آپ کو کون روکنے والا ہے. امام کہیں نہیں چھپے، کعبے سے باہر، کعبے سے الگ دعا پڑی. اور امام کا وہ جملہ اور یہ سیرت ملائیے. امام نے کیا کہا، مجھ جیسا، تجھ جیسے کی، اور خانہ کعبہ میں نہ چھپے، نہ مکے میں چھپے، نہ مدینے میں چھپے. اس سیرت کو کاپی کیا ہمارے رہبر نے. لوگوں نے کہا یہاں چھپے، وہاں چھپے، یہ حسین کا بیٹا تھا، وہاں چھپا نہ وہاں چھپا. ہے ہماری دستگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حسینیوں کا مدرسہ، کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ، کربلا کربلا سعادتوں کا راستہ، کربلا کربلا نعرہ حیدری. آپ دیکھیے کاپی دیکھ لیجیے. امام خمینی کا جملہ یاد کریے. جس طرح وہ یزید شیطان بزرگ تھا، امام خمینی اپنی حیات میں 2 بڑے جملے دے کے گئے ہیں، اور پورا شیعت کا جو لشکر ہے 2 جملوں سے کبھی جدا نہیں ہوتا ہے. ایک تو امریکہ کی یہ پہچان بتا کے گئے ہیں کہ شیطان بزرگ ہے، یہ یزید جیسا ہے، اور دوسرے اپنوں کو یہ بتا کے گئے ہیں، ماؤں کو بتا کے گئے ہیں، اگر تمہیں لشکر چاہیے تو بیٹیوں کی تربیت کرو. ان سے پوچھا گیا تھا نا لشکر کہاں ہے؟ ماؤں کی آغوش میں. تو بیٹیوں کی جب تربیت زینب کے حوالے سے ہوگی، جب بیٹیوں کی تربیت ام کلثوم کے حوالے سے ہوگی، جب بیٹیوں کی تربیت رباب کی سیرت بتا کے ہوگی، جب بیٹیوں کی تربیت ام لیلہ کی سیرت بتا کے ہوگی، جب بیٹیوں کی سیرت سکینہ کے بچپن کو آئیڈیل بنا کے کی جائے گی، تو یقیناً ان کی آغوش سے کبھی خامنائی نکلیں گے، کبھی خمینی نکلیں گے، کبھی مجتبیٰ خامنائی نکلیں گے، کبھی سیستانی نکلیں گے، اور ہر زمانے میں حسین جیسا بھی ہوگا، یزید جیسا ٹھوکرے کھائے گا، ذلیل ہوگا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، حیدری یا علی، حیدری یا علی. کوئی ہو سکتا ہے میری ان باتوں پر اعتراض کرے، لیکن میں اس کا جواب بھی دیے دیتا ہوں. یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد، جس طرح ہر زمانے میں تاریخ دان ہوتے ہیں نا میڈیا، سارا منظر دیکھنے کے بعد جو میڈیا نے اپڈیٹ دیا ہے، میں وہ اس دلیل پر پیش کرتا ہوں
میڈیا نے یہ کہا کہ یہ حسینی ہیں، یہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ چھپتے نہیں ہیں، وہ میڈیا والے مسلمان نہیں تھے، ان لوگوں نے ثابت کیا یہ کربلا والے ہیں، یہ حسین جیسے ہیں اور وہ یزید جیسے ہیں۔ لبیک یا خامنئی، لبیک یا خامنئی، لبیک یا خامنئی، لبیک یا خامنئی، نعرہ حیدری۔ آپ جس شب میں بیٹھے ہیں یہ معمولی شب نہیں ہے۔ امام نے اس شب میں ہر وہ چیز بتا دی ہے کہ جو پوشیدہ ہو ہی نہیں سکتی اور ہر زمانے کے لیے بتا دی۔ ایک جملہ کہا جو جملہ آج بھی فٹ ہوتا ہے، کہا جو ساتھی مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ وہی جملہ ہمارے رہنما، ہمارے رہبر یہ کہہ کے گئے ہیں، جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں ایسے ساتھی کسی کو نہیں۔ جب دشمن نے شہید کر دیا تو تمام مائیں اپنے بچوں کو آغوش میں لے گئے، تمام جوان اس مقامات پہ بیٹھ گئے، ان مقامات پہ چلے گئے، کھڑے رہے جہاں اس نے کہا تھا ہم یہاں پر قتل کریں، آؤ ہمیں قتل۔ جب وہ ہمارا رہنما چلا گیا تو ہمیں جینے کا حق نہیں ہے۔ اس شب عاشور سے لیے ہوئے جملے، یہ شب ایک ایسی شب ہے کہ امام نے صاف طور پہ سب کو بلایا اور بتایا کہ دیکھو آج کی شب یہ ہے، جو صبح باقی رہے گا وہ شہید۔ اور یہاں تک جناب علی اصغر کا نام لیا، پھر دو نام لیے کیونکہ اس وقت یہی دو سب سے چھوٹے تھے، کہا قاسم بھی شہید ہوں گے اور اصغر بھی شہید۔ امام نے سب کو جمع کیا، ایک خطبہ پڑھا، شہادت کا مقام بتایا اور اس بات سے لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، تم چلے جاؤ، جس کو جانا ہے وہ چلے جائے، میں اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں۔ اور چراغ گل کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا مولا جہاں آپ نہ ہو وہاں زندگی بیکار ہے، ہم آپ کے بغیر جینا ہی نہیں چاہتے۔ نافع بن ہلال کھڑے ہوئے، حبیب بن مظاہر کھڑے ہوئے، کہا اگر آپ حکم دیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ لیں، آپ کے بغیر زندگی۔ امام نے چراغ روشن کیا، کوئی گیا نہیں۔ امام نے کہا اپنے اپنے خیموں میں جائیں اور عبادت کریں۔ کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا۔ اکثر میں نے بہت ساری روایتیں تلاش کی تو اس میں اکثر مائیں اپنے بچوں کو صبح کے لیے آمادہ کر رہی اور یہ بتا رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ بیٹا اگر ان کے بغیر تم زندہ رہے تو تمہاری زندگی بیکار ہے۔ جناب زینب اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں بیٹا تمہارے دادا جعفر طیار تھے جن کے بازو خلق ہوئے، تمہارے نانا حیدر کرار تھے جنہوں نے در خیبر پھاڑا، سب سے پہلے تمہیں جانا۔ ام لیلہ اکبر کو تیار کری تھی، بیٹا سب سے پہلے تم جانا، ایسا نہ ہو کوئی یہ کہے کہ بیٹا گھر میں بیٹھا ہے میری تربیت پر انگلی نوٹ رہی۔ امام یہ ساری چیزیں دیکھ رہے، مشاہدہ کر رہے، خیام سے تھوڑی دور جا کے ٹہل رہے۔ نافع بن ہلال اٹھے اور امام کے پاس گئے، مولا آپ اتنی دور کیوں آ گئے؟ دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ کہا ہلال تو سامنے پہاڑیاں دیکھ، چاہو تو ادھر سے چلے جاؤ۔
नाफे बिन हिलाल को इमाम ने कहा जाओ तो जा सकते हो, अगर तुम चाहोगे कि कोई तुम्हें ताना देगा तो हमारे खानवादे से किसी बच्चे को ले लो। नाफे बिन हिलाल तड़प गए, मौला आप जानते हैं कि तलवार जो मैंने खरीदी है आपकी नुसरत के लिए खरीदी है, मैंने जो घोड़ा लिया है आपकी नुसरत के लिए, जब तक तलवार में धार है घोड़े में दम है नाफे आपसे दूर नहीं हो सकता। इमाम ने शहादत के मकाम बताए और वापस साथ आए, जनाब ज़ैनब के खैमे में चले। नाफे दरवाजे पर, खैमे के दरवाजे पर खड़े रहे। तो जुमला बीबी का नाफे बिन हिलाल ने सुन लिया, भैया क्या आपने अपने साथियों को आजमा लिया, कहीं आपको छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। बस नाफे से रहा नहीं गया, हबीब इब्ने मज़ाहिर के पास पहुंचे, कहा हबीब रसूल की नवासी को हम पर भरोसा नहीं है। हुसैन से सवाल किया है, हबीब ने चाहने वालों को बुलाया, साथ में बनी हाशिम भी आ गए। हबीब ने बनी हाशिम से कहा आप अपने ख़याम में चले जाइए, इबादतें करिए। जनाब ज़ैनब के खैमे के बाहर आके खड़े हो गए, खाके करबला सर पे डाली, ए रसूल ज़ादी आपको भरोसा नहीं है, अगर आप हुक्म दे दे तो अपने हाथों से अपनी गर्दनों को जुदा कर लेंगे। ख़याम हुसैनी से आवाज आई, ए हबीब तुम्हारे ऊपर हमारा सलाम हो। हबीब ने सर पीट लिया, अरे रसूल ज़ादिया गुलामों को सलाम करे।